أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، درس قرآن کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پارے پر جب ہم نے نظر ڈالی تو سب سے ابھرا ہوا مضمون جو نظر آیا وہ ہے انکمپیسنگ کلینلینس، یعنی اسلام عقیدہ، خیالات، سوچ، جذبات اور برتاؤ میں پاکی کو پسند کرتا ہے۔ سماج کی پاکی کا انحصار اس پر ہے کہ دونوں صنف یعنی دونوں جینڈرز پاک دامن رہیں۔ شادی کے سلسلے میں حکم دیا کہ محسنات سے شادی کریں۔ حسن کا مطلب ہے قلعہ، یعنی شادی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ عورت کو خاندان کے قلعے میں لایا جائے، گویا شادی سے اسے اس محل کی رانی بنانا مقصود ہو، نہ کہ صرف پانی بہانا۔ اسلام میں شادی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کو مہر دے۔ انفارچونیٹلی دیگر قوموں سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے مہر بعد میں دیتے ہیں، لیکن ڈاوری وہ عورتوں سے مانگ کر لیتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف بار بار لوٹ کر آئیں اور ایک پاک زندگی بسر کریں، بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو چھوٹے گناہوں کو وہ معاف کرے گا۔ اسلام کا خاندانی نظام فطرت پر مبنی ہے۔ خاندان کا سربراہ مرد ہے، عورت اس کی سلطنت کی رانی ہے۔ رانی کی طرف سے اگر بے وفائی کا اندیشہ ہو تو مرد کیا کرے، اور بے وفائی سرزد ہو جائے تو کیا کرے، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ شراب کی گندگی سے بھی دور رہنے کی تعلیم آئی، غسل جنابت، وضو اور تیمم کا بھی ذکر آیا، اس لیے کہ اسلام عبادتوں کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن کا جسم بھی پاک ہو، اس کی سوچ بھی پاک ہو، اس کے خیالات بھی پاک ہوں۔ عقیدے کی گندگی، شرک کا بھی ذکر آیا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ یہ پہلا مضمون تھا۔ دوسرا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی اتباع کی جائے۔ Obedience to Prophet and following the religious books۔ اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر یعنی دوز ان اتھارٹی among you، ان کی اطاعت کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی اور بتایا گیا کہ تمہارے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو تو خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو اور اس سے حل تلاش کرو۔ اولی الامر کی اطاعت کسی اجتماعیت میں رہنے سے ہوتی ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ دینی معاملات میں ہمارے اوپر کوئی اتھارٹی موجود ہو جسے ہم مانتے ہوں اور جس کی ہم اطاعت کرتے ہوں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اولی الامر نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ریلیجیس اتھارٹی نہیں ہے، تو پھر وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اپنے وہم و گمان کی، اپنے نفس کی؟ رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کرنے والا
اور کتاب الہی کی اتباع کرنے والا کبھی حالات سے ڈرتا نہیں۔ قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے ویسے ڈرتے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ موت کا۔ موت سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تم اگر لوہے کے قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو تو موت وہاں آ کر تمہیں دبوچ لے گی، پھر ڈر کس بات کا؟ مومن کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ نماز ہو کہ جنگ، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ بتوں کی پوجا سے بھی مسلمانوں کو روکا گیا اور بتایا گیا کہ شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ وہ دنیا میں عدل و قسط کے لیے کھڑے ہو جائیں، ظلم کے خلاف اور جسٹس کے حق میں وہ کھڑے ہوں۔ ناظرین، یہ وہ مضامین تھے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ہم آج کے خصوصی موضوع کو لیتے ہیں، وہ ہے اسلام کا خاندانی نظام۔ سبجیکٹ آف دا ڈے، اسلامک فیملی سسٹم۔ اس جز میں سے ہم 2 آیتوں کو لیں گے، آپ کے سامنے ان آیتوں کو پیش کریں گے اور اس میں پائے جانے والے مضامین جو فیملی سے متعلق ہیں اسے کھول کر بیان کریں گے۔ پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کو دیکھ لیں۔ کہا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ میں آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا، یعنی انہیں مانگنا، طلب کرنا، ٹو سیک، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی آنسٹ ویڈ لاک ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، not to indulge in indecency۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یعنی جن عورتوں سے شادی کی حرمت کا بیان گزر چکا ہے ان کے سوا سب حلال ہیں۔ اس آیت میں نکاح کے 4 شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم انہیں طلب کرو، یعنی زبان سے مانگو، ٹو سیک دیئر ہینڈز۔ اس کا مطلب ہوا ایجاب و قبول کا دونوں طرف سے ہونا نکاح کے لیے شرط ہے۔ لڑکا رشتہ طلب کرتا ہے، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، لڑکی کا ہاں کہنا الفاظ میں یا اشاروں میں یا خاموشی، پھر وکیل اپنی لڑکی لڑکے کو نکاح میں دیتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے ایجاب و قبول۔ نکاح کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ لڑکا مہر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو کتنی مہر دی، اس سلسلے میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ 500 درہم ازواج مطہرات کا مہر تھا۔ چاندی کے حساب سے آج کے زمانے میں یہ 1,40,000 روپے کے قریب ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں آزادی ہے، آدمی اپنی استطاعت سے عورت کو مہر دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت کو قلعے میں لے آنا، یعنی ازدواجی زندگی گزارنا مقصود ہو۔ Let the marriage be a fortress of chastity for husband and wife۔ یہاں جو حسن کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قلعہ ہوتا ہے، اس کی جمع حصون آتی ہے۔
قرآن پاک میں ہے مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ یہودیوں کے ایک قبیلے کا خیال تھا۔ محصنہ سے مراد وہ بستیاں ہیں جو قلعوں کی طرح محفوظ اور محکم بنائی گئی ہوں۔ امرأۃ حسان و حاسن کے معنی عفیفہ عورت، پاک دامن عورت، معزز عورت کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے بی بی مریم کے بارے میں احسنت فرجہا، یعنی عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا۔ عورت کو محسن بھی کہا گیا صیغہ فاعل میں، اس تصور کی بنا پر کہ وہ اپنی ذات کی خود حفاظت کرتی ہے، اور محسن بھی کہا گیا بصیغہ مفعول، اس لیے کہ وہ دوسرے کی جانب سے حفاظت میں آ جاتی ہے، یعنی شوہردار عورت، جب وہ عورت کسی کی نکاح میں ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت سے شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ محض لطف اندوزی کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد عورت کو اپنے تحفظ میں لے آنا، اپنے قلعے میں لے آنا، اور اس کی پاک دامنی محفوظ رہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ رشتہ چوری چھپے نہ ہو، مخفی رشتہ نہ ہو، بلکہ معاشرے میں اس کا اعلان ہو۔ کم از کم 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں۔ اگر 2 گواہوں کے بغیر ایجاب و قبول ہوگا تو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ نکاح درست نہ ہوگا، زنا سمجھا جائے گا۔ یہ پہلی آیت تھی جسے میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا، یہ کمپوننٹس آف نکاح سے متعلق ہے۔ اب ہم دوسری آیت پر گفتگو کریں گے۔ یہ فیملی انسٹیٹیوشن کے سٹرکچر کو بتاتی ہے۔ آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ کہا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعتیار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانہ تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا ہے اور بالا تر ہے۔ اس آیت میں پہلے لفظ قوام کو سمجھتے ہیں، چونکہ یہ بہت ہی آج کے زمانے میں جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں اور جنہیں اسلام کے خلاف بڑی نفرت ہوتی ہے، وہ اس طرح کی آیتوں کو لیتے ہیں اور بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ٹرانسلیشنز پیش کرتا ہوں۔ ٹرانسلیٹر اسد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مین شل ٹیک فل کیئر آف ویمن۔ محمد فاروق اعظم ملک نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مین آر اوور سیئرس اوور ویمن۔ مصطفیٰ خطاب کا ترجمہ ہے، مین آر دی کیئر ٹیکرس آف ویمن۔ اور محمود پکتال کا ترجمہ ہے، مین آر ان چارج آف ویمن۔ اور عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ ہے، مین آر دی پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف ویمن۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیفینیشن ہے۔ اس ڈیفینیشن میں آپ 3 باتیں دیکھیں گے کہ قوام مرد ہے اور مرد 3 کام کرتا ہے۔ ہی از اے پرووائڈر،
ہی از اے پروٹیکٹر اینڈ ہی از اے ڈسپلینیرین. مولانا امین حسن اصطاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے مرد عورتوں کے سرپرست ہیں. ان کے نزدیک وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. اس آیت کو لے کر اسلام دشمن لوگوں کا شدید اعتراض ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی جو ماڈرن ہیں اور فیمنسٹ ہیں ان کو بھی اس آیت پر شدید اعتراض ہے. اس پر کچھ سوالات کھڑے کیے گئے ہیں، ہم ان سوالات کا جائزہ لیں گے. کیا مرد اور عورت دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں کی جسمانی ساخت سے اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے؟ مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ قوام سے کیا مرد کی برتری ثابت ہوتی ہے؟ کیا مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے عورت کو ڈسپلن کرے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں خاندان دیگر اداروں کی طرح ایک ادارہ ہے. اداروں کی ادارت اور انتظام مینجمنٹ اہل ترین افراد کے سپرد کیا جاتا ہے. آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہوں گے. مالی ادارے ہوتے ہیں، بینکس ہوتے ہیں، صنعتی ادارے ہوتے ہیں، کارخانے ہوتے ہیں اور دوسرے تجارتی ادارے ہوتے ہیں اور کمپنیاں ہوتی ہیں. ان اداروں کا انتظام اور انصرام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو اس شعبے کی اچھی مہارت رکھتے ہوں اور ان کے اندر تجربہ اور صلاحیت موجود ہو. آپ بتائیے کہ گھر کی چھوٹی سی جو ریاست ہے اس کا بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا بھی کوئی ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح کوئی ملک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے بغیر چل نہیں سکتا، اسی طرح یہ ریاست بھی ایک سربراہ کی محتاج ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریاست میں سربراہی کا مقام مرد کو حاصل ہو کہ عورت کو؟ یہ ایک کوشچن ہے. اس سوال کا جواب ہم نفسیات میں تلاش کرتے ہیں. جہاں تک رائٹس اینڈ ریوارڈز، حقوق اور اجر کا تعلق ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. دونوں کے کردار اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، یعنی دے ڈیفر ان رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز. رائٹس اینڈ ریوارڈز میں دونوں برابر ہیں، رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز میں دونوں میں فرق ہے. عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرد اور عورت دونوں برابر ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے. انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اسلام میں دونوں کا مقام بحیثیت انسان اور مومن یکساں ہیں. دونوں برابر نہیں یہ بھی جواب ہے، اس لیے کہ دونوں کی فزیولوجی اور سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے. مرد اور عورت کے بارے میں سوال تو دور کی بات، کیا دو مرد برابر ہیں؟ کیا دو عورتیں برابر ہیں؟ نہیں. تو برابر نہیں ہونے سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کوئی اوپر ہے اور کوئی نیچے ہے. ہر ایک کی ایک الگ پہچان اور شناخت ہے، اور ہر ایک کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، ایک یونیکنیس ہوتا ہے. اس لیے دونوں برابر ہیں کہ نہیں ایک عامیانہ سوال ہے. علمی سوال یہ ہے کہ دونوں کی ساخت یعنی جو فزیکل کنسٹرکٹ ہے جب مختلف ہے تو اس ساخت سے کوئی ذمہ داری کیسے متعین کر سکتا ہے؟ کینیڈین سائیکالوجسٹ جارڈن پیٹرسن کا کہنا ہے کہ خدا نے دونوں کو مختلف کرداروں اور مختلف ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پیدا کیا ہے. ایک باپ وہ سکون نہیں دے سکتا جو ماں دیتی ہے، اور ماں باپ کی طرح تحفظ نہیں دے سکتی. اس کا کہنا ہے کہ سائیکو پیتھولوجیکل اسٹڈیز سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی جسمانی ساخت الگ الگ ہے. سب سے پہلے جسمانی پہلو سے مرد کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اسے وائڈر شولڈرز ملے ہیں، اس کے چوڑے کندھے ہیں. وہ اس لیے ایسا پیدا کیا گیا کہ خاندان کا معاشی بوجھ اسے اٹھانا ہوتا تھا، اور آج بھی اسے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانا ہے. گوفوں اور غاروں کے زمانے میں ہرن کو شکار کر کے اپنے کاندھے پر لے آتا تھا. ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کرنا ہوتا تو اپنے بچوں کو یا خاندان کے ساز و سامان کو اپنے کندھوں پر لاد کر لے جاتا. دور دراز کا سفر پیدل طے کرتے تھے. دشمن سے لڑنے اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنے کے لیے
یہ ساخت بالکل مناسب بنائی گئی فائٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسے اسٹرینتھ عطا کیا۔ اس کے برعکس عورت کا جو ہپ بون ہے وہ چوڑی ہوتی ہے، جو اسے حمل کا بوجھ اٹھانے اور پیدائش میں مدد دیتی ہے۔ اس بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مرد کا جو کنسٹرکٹ ہے وہ بالکل پرووائڈر کا ہے، پروٹیکٹر کا ہے اور ڈسپلینیرین کا ہے، اور عورت اپنی ساخت کے اعتبار سے مدرہڈ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرد کو قوام بنایا جائے۔ اب ہم دوسرے اختلافی موضوع کو لیتے ہیں، وہ ہے عورت کی تادیب، یعنی اسے ڈسپلن کرنا یا مارنا کسی خاص صورتحال میں۔ تو اس ڈسپلننگ کرنے کو لے کر بھی بہت ایشو ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ عورت میں جب نشوز کا اندیشہ ہو یا نشوز صادر ہو، تب مرد اپنے گھر کو بچانے کے لیے کچھ طریقے اپنائے گا، اور وہ طریقے اسے بتائے گے۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ نشوز سن کر ہمارے سامعین کو پریشانی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نشوز عام طور پر جو ہمارے سماج میں سمجھ لیا گیا وہ عورت کی نافرمانی ہے۔ یوں سمجھ لیا گیا کہ جو عورت نافرمان ہوتی ہے اسے مارا جا سکتا ہے، لیکن نشوز عورت کی ہر کوتاہی یا غفلت یا بے پرواہی یا اپنی شخصیت اور اپنی رائے کے ذوق کے اظہار کا جو قدرتی طریقہ اللہ نے اسے دیا، یا اپنے لیے کوئی چیز وہ خواہش کرتی ہے، ان سب کے اظہار کے لیے لفظ نشوز استعمال نہیں ہوتا۔ نشوز یہ ہے کہ عورت کوئی ایسا قدم اٹھائے جو مرد کی قوامیت کو چیلنج کرنے والا ہو، یا جس سے گھر کی مملکت میں بد امنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، یا اس کی بد چلنے کے خدشے کی وجہ سے گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عورتوں کے حقوق کا چیمپئن بننے کے شوق میں حقیقتوں سے صرف نظر کرے۔ میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی ایک سے اور دل دوسرے کے ساتھ ہے۔ ایسی عورتیں بھی دیکھنے کو ملیں گی جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا اور لا کر شوہر کے حوالے کیا، پھر اسے جہاں جانا تھا وہاں چلی گئی، یا بچے کے علاج کے دوران ہسپتال میں کسی سے دوستی ہو گئی، بیمار بچے کو باپ کے حوالے کیا اور دلہن 9-2-11 ہو گئی۔ شادی کے 15-20 سال بعد بھی میں نے طلاق کے واقعات دیکھے، اور لڑکی آخرکار وہیں گئی جہاں وہ 20 سال پہلے جانا چاہتی تھی۔ یہ تو میں نے گھر ٹوٹنے کی مثالیں دی ہیں، ضروری نہیں کہ اسی طرح کی بدچلنی کا ہی ارتکاب ہو، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے بیہیویئرز ہو سکتے ہیں جس میں گھر میں 2 کیمپ بن جائیں، 2 اتھارٹی بن جائیں، شوہر کا روب ختم ہو جائے، گھر ایک جنگ کے میدان میں بدل جائے۔ اس صورتحال کے رونما ہونے سے پہلے ہر شوہر چاہے گا کہ اس کا گھر سلامتی کا گھر ہو، جہاں اس کے بچے پرورش پا رہے ہیں۔ اب لیتے ہیں قرآن نے جو کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ اس مار سے مقصود عورت کو سزا دینا نہیں ہے، نہ اس سے انتقام لینا مطلوب ہے، نہ محض اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا مطلوب ہے، اور نہ اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ یہ محض اس کی تذلیل اور توہین اور تحقیر کے لیے ہو، اور نہ اس سے مقصود یہ ہے کہ عورت کو ایک ایسے خاندان میں زندہ رہنے پر مجبور کیا جائے جس پر وہ کسی صورت میں راضی نہیں، بلکہ یہ مار محض اصلاح کی خاطر ہو، اور اس مار کے اندر بھی مرد کی جانب سے ہمدردی اور محبت ہو۔ مثلا جس طرح باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے، یا جس طرح استاد اپنے شاگردوں کو سزا دیتا ہے۔ حالانکہ تینوں صورتوں میں آئیڈیل کنڈیشن یہی ہے کہ مارنے کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح کے احکام کی ایک علت یہ بھی بتائی گئی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو غور سے سنیں اور اس پر غور کر کے دیکھیے کہ اسلام میں یہ جو تادیب کا حکم آیا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اس طرح
کہ احکام کی جو علت بتائی گئی ہے وہ یہ کہ عورت کو، بچے کو اور طالب علم کو یہ میسیج دینا مقصود ہے کہ تمہیں جو مدد مل رہی ہے، جو محبت مل رہی ہے، تم پر جو خرچ کیا جا رہا ہے، تمہیں جو ٹائم دیا جا رہا ہے، تم پر جو انرجی صرف کی جا رہی ہے، وہ سب انکنڈیشنل نہیں ہیں. تم سے ایک بیہیویئر مطلوب ہے، ورنہ تمہیں جو محبت اور شفقت ملی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر عورت اس طرح بد چلنی کا ارتکاب کرتی ہے تو پہلے اسے یہ میسیج دے دیا گیا کہ اس کا کانسیکوینس یہ ہونے والا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہونے والا ہے، تو اس لیے اسے کسی برے رویے سے بچ کر چلنا چاہیے. ناظرین، جو کچھ میں نے گفتگو کی ہے وہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو ایک مخصوص صورتحال کے رونما ہونے میں اس کی اصلاح سے متعلق دی گئی ہے. اسے ہم نارمیٹو اپروچ کہتے ہیں، یعنی اس میں کچھ نارمز بیان کیے گئے ہیں اور یہ ایک پرٹیکولر سچویشن سے متعلق تعلیمات ہیں. اس کے برعکس ایک نارمیٹو اپروچ کے بالمقابل نیریٹو اپروچ ہوتا ہے. یعنی قرآن کا بیانیہ کیا ہے مرد اور عورت کو لے کر. اسلام نے جو تعلیمات دی اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا بہت اونچا مقام بتایا گیا. کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہو، تمہارے لیے تمہاری بیوی اور تم بیوی کے لیے لباس کے مانند ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، اور کسان اپنی کھیت میں جب چاہے جا سکتا ہے اور اپنی فصل کی تیاری کر سکتا ہے. عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو. اللہ نے ازدواج کے درمیان تسکین کا سامان رکھا ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت آپس میں پیدا کی ہے. خوشگوار ازدواجی زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے اسلام کا نیریٹو اپروچ. ناظرین، اب ہم آخر میں اس موضوع سے متعلق اور اس آیت سے متعلق جو فیمنسٹ ہیں، جو حقوق نسواں کی علمبردار عورتیں اور مرد ہیں، اور جو رائٹرز ہیں، ان کی آراء اختصار کے ساتھ پیش کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. امریکہ کے ایک پروفیسر خالد ابو الفضل کا کہنا ہے کہ مارنے کی تعلیم صرف عورت سے جنسی برائی کے سرزد ہونے پر دی جا سکتی ہے، عام بغاوت اس میں شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس سے پہلے کے تمام مراحل کو صرف نظر کرے. یہ ایک عجیب بات ہے. امریکہ کی ایک اور مصنفہ عزیزہ الہبری کا کہنا ہے کہ یہ تعلیمات عرب کے بدوؤں کے لیے تھی اور جو عورتوں کو مار پیٹ کرنے میں کسی حد میں نہیں رکتے تھے. یہ ایک بے دلیل بات ہے اور قرآن کی آفاقیت کو محدود کرنے کے برابر ہے. ایک اور مشہور فیمنسٹ اسما برلاس کا کہنا ہے کہ یہ آیت گنجلک ہے اور اسے ظاہری معنوں میں لے کر عمل نہیں کرنا چاہیے. گویا کہ جس چیز کو اپنے منشا اور مزاج اور ذوق کے مطابق نہ پائیں اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ گنجلک ہے اور اس پر عمل ممکن نہیں. آمینہ ودود ایک اور فیمنسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت پر وہ 20 سال تک غور و فکر کرتی رہیں اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچی. I have finally come to say no outright to the literal implementation of this passage. میں آخرکار اس آیت کے لفظی نفاذ، ظاہری مفہوم پر عمل کو نہیں کہنا چاہتی ہوں. ایک اور خاتون لال بختیار کا کہنا ہے، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ وَضْرِبُوهُنْ کا مطلب ہے دور ہو جاؤ. اس طرح کا ترجمہ کر کے اس طرح کے لوگ خود حقیقتوں سے دور ہو جاتے ہیں. ناظرین، اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ترین، بہت پاک، بہت بیلنسڈ اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارا سماج اسلامی فیملی سسٹم کو پوری طرح سے دنیا کے سامنے کبھی کبھی پیش نہیں کرتا. اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے اور دنیا کے لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے کہ یہ ایک آئیڈیل فیملی سسٹم ہے. اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے
کہ اسلام کا خاندانی نظام کیسا ہے، کتنا پاک صاف ہے، شادی اور نکاح کے کتنے خوبصورت احکام بیان کیے گئے ہیں، اور فیملی کے اندر مرد قوام ہوتا ہے، وہ پرووائڈر ہوتا ہے، وہ سیفٹی پرووائڈ کرنے والا ہوتا ہے، وہ نرشر ہوتا ہے، وہ ڈسپلن کرنے والا ہوتا ہے۔ خاندان میں مرد پرووائڈر ہوتا ہے، پروٹیکٹر ہوتا ہے اور ڈسپلینیرین ہوتا ہے، اور ماں مدرہڈ کا فریضہ انجام دیتی ہے، اور اس چھوٹی سی ریاست کو خوشگوار ریاست بنانے میں دونوں کو مل کر رول پلے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔